السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں، بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں، پیچا موت دا لگا تے کٹ جانی، روندیاں رہنا سجنا مترانے، پر اے شکل نمانی لک جانی، لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہون، چوگ حصے دی پنچیاں چگ جانی، تے جدو موت دی پینی ہے شام ویرا، پھر آس واپس مڑن دی مک جانی، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے، پڑھو لا الہ، اچھی پڑھو، پڑھو کی ہویا جی، اچھی پڑھو، اچھی جنہوں نے کلمہ ہوندہ ہے وہ پڑھو گا ذرا، پڑھو لا الہ، کچھ نہیں ہوندہ ودی نو ڈر کوئی نہیں، ذرا ایک باری بلند آواز نال پھر پڑھو لا الہ۔ جنہی کو اللہ نے تو انو ایمان دی طاقت دیتی ہے، سجے کبے والے ذرا جڑا نہیں پڑھ رہا انہوں ہلا کے آکھو تم آج نہیں پڑھنا تو پھر کدن پڑھے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، رکھ یاد قبر دیاں کندانوں، بھول نہ جامی کفن دیاں بندانوں، چھڑ جانائی ظرفر زندانوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پاک دی حمد و ثنا اور تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے اللہ والے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات میرے دوست بھائی بزرگ پردے اندر تشریف فرما، اسلامی روحانی ماواں اور بہناں، تسی جس محبت نال اور جس ذوق شوق نال اللہ دے گھر تشریف لے آئے ہو،
میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تہاڈا اتنے بیٹھنا تہاڈے واسطے بابرکت بنائے اور تہاڈا آنا اللہ تہاڈے واسطے باعث رحمت بنائے۔ جن دوست احباب نے اج دے اس پروگرام اندر حصہ پایا ہے، تعاون کیتا ہے، محنت کوشش کیتی، مسجد امام و خطیب، نمازی، جماعتی، منتظمین، معاونین، اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار نال تواڈے جیسے مخلص دوستاں دے حکم تے اور ساڈے معزز مہمان فضیلت الشیخ خطیب عرب و عجم حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ جو ہی وہ تشریف لے آن گے انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ میرے تو بعد شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت محترم جناب محمد منشا قادری صاحب وہ نعت رسول مقبول سنان گے، اس تو بعد انشاءاللہ شیخ صاحب کا خطاب ہوئے گا، پھر دعا ہوئے گی۔ اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے، ذرا محبت نال اچھی کبو آمین۔ اور جو سنیے سنائیے اللہ پاک سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میری مجلس اندر نوجوان بھائی بھی موجود نے، بزرگ بھی موجود نے، میں انتہائی اختصار نال ایک بڑا ہی سنجیدہ اور محبت بھریا ایک فکری جہا پیغام دے کے میں تواڈے کولوں اجازت چاہنا۔ بس صرف تواڈی توجہ دی ضرورت ہے، آسے پاسے نہیں دیکھنا، گلاں نہیں کرنیاں، مجلس سے ادب دے خلاف ہے، توجہ میرے وال کرنی ہے تاکہ تانوں گل سمجھ آ جائے۔ ایک باری ذرا بہار پیدا کرو تاکہ میں گل شروع کراں۔ نبی کل کائنات جناب محمد، مزہ نہیں آیا؟ اگلے بول رہے ہیں پیچھے ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کافی دوست بیٹھے ہو، سارے ذرا گونج پیدا ہو جائے، پھر پڑھو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ مبارکہ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک دا 13واں پارہ ہے، سورہ یوسف دی ایک آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ سورہ یوسف دی اسے آیت کریمہ دے اردا گرد میں چند ایک باتاں عرض کرنیاں چاہنا۔ حضرات انسان دی زندگی قلیل ہے، آخرت دا سفر بڑا طویل ہے۔ نبی پاک نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سی، ابو ذر جدیدی سفینۃ فإن البحر العمیق، ابو ذر آخرت دا سمندر بڑا ڈونگائی، اپنے عملاں دی کشتی اتھوں تیار کر کے لے جائیں۔ حضرات وہ واٹاں بڑیاں لمبیاں نے، وہ پینڈے بڑے ڈونگے نے۔ کنے میرے پیارے عزیز دوست مجلس اندر موجود نے، ساڑھے اپنے کتنے پیارے دنیا تو چلے گئے، کوئی قریب ماضی کوئی بعید ماضی اندر، وہ کدھر گئے؟ ادھر گئے جدھروں کدی کوئی آیا واپس، جدھر گیا کدے کوئی واپس نہیں آیا۔ ایک وقت آنا ہے اسی انہاں کول جانا ہے، انہاں نے ساڑھے وال واپس نہیں آنا۔ حضرات زندگی انتہائی مختصر ہے، کس موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے، کس موڑ تے بلاوا آ جائے، نہ میرے علم اندر ہے نہ تیرے علم اندر ہے۔ بس تھوڑی جی فکر کیجئے، اگر بے نمازی ہو نمازی بن جاؤ، پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دی شام آ جائے۔ اگر اللہ دے رسول دے نام فرمان ہو، اللہ تے اس دے رسول دے تابع دار بن جاؤ، پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دی شام ہو جائے، پھر اسی پچھتائیے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 29ویں پارے اندر اللہ فرماندے نے کہ میں تو انہوں زندگی اور موت یہ دونوں چیزیں اس واسطے دیتیاں نے، پہلے زندگی عطا فرمائی بعد اندر موت۔ یہ زندگی تے موت دے جڑا درمیان اللہ حصہ ہے نا، میں اس واسطے دیتا ہے کہ میں اللہ ویکھنا چاہنا ایوکم احسن عملا، تواڈے تو چنگے کام کون کردا ہے، نیک عمل کون کردا ہے۔ میرے نمازی بھائیو اللہ والیو، نیکی دی عزت ہے، نیک عمل دی عزت ہے، نیک بندے دی قدر، نیکی دی قدر ہے اللہ دیاں نگاہاں اندر۔ برے بندے دی کوئی حیثیت اوقات نہیں، برائی دا کوئی مقام نہیں، سارے مقام نیکی نو، ساریاں عزتاں نیکی نو۔ زندگی قلیل، آخرت دا لمبا سفر ہے،
پتہ نہیں کدوں جا کے ختم ہونا ہے. قبر دی رات لمبی ہے, حشر دا میدان بڑا لمبا ہے, حشر دا دن بڑا لمبا ہے. انہاں ساریاں گلاں نو ذہن اندر رکھنا, کدی سوچیا کر, کدی خیال کریا کر, انشاءاللہ تیرا وقت ضائع نہیں ہوئے گا. قرآن پاک نے کی فرمایا ہے, سنیے ذرا اللہ دی پاک کتاب. فرمایا میرے تواڈے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے, ذکر نبی یوسف علیہ السلام دا چک والے ہو جان دے ہو نا اللہ دے نبی یوسف کون. ایک دو پوائنٹ آواز کھولو. جان دے ہو نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی زندگی, جان دے ہو نا اللہ دے نبی یوسف کون نے. زندگی دا ایک عرصہ گزرے ہے, زندگی دا ایک طویل عرصہ اپنے بابے تو بغیر گزارے ہیں. 40 سال زندگی دا حصہ نبی یوسف نے اپنے ابے تو بغیر گزاریا, اپنے پائیاں خاندان قبیلے برادری تو بغیر پردیسہ اندر گزاریا. 40 سالاں تو بعد آج اللہ پاک نے فضل فرمایا, نبی یوسف دی اپنے پائیاں نال ملاقات, اپنے بابے یعقوب نال ملاقات. اولاداں والیو جان دیو نا ماپیاں دے دل اندر اللہ پاک نے اولاداں دا درد کنا رکھے آئے. بچہ 2-4 منٹ 10 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ اکھاں تو اوجل ہو جائے, ماپیاں تے جان تے بن جاندی ہے. روٹیاں نہیں لنگ دیاں, پانی دا گھٹ پین نوں دل نہیں کردا. اولاداں ایسی نعمت نے, اے ایسا میٹھا میوہ ہے, میاں مل جان نہ ملن تے تد بھی گزارا نہیں, اکھاں تو اوجل ہو جان تے تد بھی گزارا نہیں. نوجوانوں بھیریو تواڈیاں ساواں اندر تواڈے ماپیاں دیاں ساواں وسدیاں نے, تواڈی زندگی اندر تواڈے ماپیاں دیاں زندگیاں وسدیاں نے. تنگ نہ کریا کر, ستایا رلایا نہ کر, انہاں تیری زندگی نالی تے انہاں دی زندگی ہے, تیری بہار نالی تے انہاں دی بہار ہے. زندگی دا 40 سال دا عرصہ باپ بیٹے دیاں جدائیاں اندر گزرے ہے. آج 40 سالہ بعد ملاقات ہوئی ہے تے بڑی درد بھری ملاقات ہے. اے ملاقات زیادہ دیر نہیں رہی, کچھ وقت کچھ عرصہ ملاقات رہی. بابا یعقوب دنیا چھوڑ گئے, بابا یعقوب دنیا تو چلے گئے. وقت گزریا, ایک دن نبی یوسف رات آرام کر رہے ہیں. راتی سدیاں سدیاں نبی یوسف علیہ السلام نو خواب آیا. خواب اندر بابے یعقوب نال ملاقات ہوئی, بابے ابراہیم نال, بابے اسحاق, بابے اسماعیل نال ملاقات ہوئیاں. کہنے لگے ہو یوسف پترا تو آنا نہیں, آنا اسی تینوں انتظار کر رہے ہیں, اسی تینوں بڑیک رہے ہیں, ساڑھا تیرے تو بغیر دل نہیں لگدا. نبی یوسف اللہ دے اور نبی نے جنہاں اللہ پاک نے خواباں دی تعبیر دا علم وافر مقدار اندر دیتا سی. نبی یوسف سمجھ گئے جیڑا رات بابا خواب اندر آیا ہے انج لگدا ہے جویں زندگی دیاں ساواں مکن والیاں نے, انج لگدا ہے جویں زندگی دیاں ڈوراں ٹوٹن والیاں نے, انج لگدا ہے جویں آسمان تو بلاوا آن والا ہے. دن چڑھیا, دربار لگا, تخت لگا, ویر سامنے کھڑے, مشیر سامنے کھڑے نے, تے تخت تے بیٹھے ہاں عرش والے رب رحمان نال کال ملا دیتی ہے. آج تو 1000 سال قبل نبی یوسف نے جڑیاں گلاں اپنے اللہ نال کیتیاں نے, او گلاں رب نو ایڈیاں چنگیاں لگیاں نے. اللہ نے انہاں گلاں دا قرآن بڑھا کے آمینہ دے دل, لال دے دل تے نازل فرما چھڑیا ہے. اتنیاں پیاریاں باتاں, اتنے پیارے جملے, غور کرو میرے والے کو, اتنیاں پیاریاں باتاں, اتنے پیارے جملے. قرآن 13واں سپارہ
نبی یوسف تخت تے بیٹھے نے تے رب نال گل کر کے آندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ ترجمہ نبی یوسف آندے نے اللہ سونیا ادھر دیکھو میرے والے گل سن والی جے اللہ سونیا مینوں بادشاہی دتی ہے تے تو دتی ہے میاں بول کے دسے آجے بادشاہیاں دین والا کون ہے بولو کون ہے ذرا ایک باری ہمت کرو میں نے پتہ لگے سجی ماں کھڑی کر کے دسو بادشاہیاں دین والا کون ہے عزتاں دین والا کون ہے ذلتاں دین والا کون ہے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیپ کے جائے دو موتی ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دبا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان سے پھاڑے دو کپڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ سے نکلے آنسو کے دو قطرے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے مرضیاں دا مالک میرا اللہ نبی یوسف باندے نے عرشاں بالیا مینوں بادشاہیاں دتیاں نے تے تو دتیاں نے مینوں خواباں دا علم دیتا ہے تے تو دیتا ہے میں منگیا نہیں اللہ جی تسی آپ ہی عطا کر چھڑے آئے لیکن دو چیزاں میں تواڈے کولوں منگ کے لینیاں چاہنا وا کیڑیاں جڑا میں اج پیغام دینا چاہنا جڑا اج سبق سنانا چاہنا جڑے میں اپنے ویراں دی جھولی اندر خیر دے پھول رکھنا چاہنا گل سن والی جے نبی یوسف فرماندے نے عرشاں والیا توفنی مسلمان الحقنی بالصالحین اللہ چلے آتے جانائیے جان اندر تے شک ہے ہی کوئی نہیں کوئی جناب آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے آج ٹر دیاں بیکھیں خیرانو کل باری تیری آنی ہے آتے جانیے موقتے جانیے نا لیکن نبی یوسف فرماندے نے اللہ میں دعا کر رہا ماں جدو آخری ویلا آئے جدو آخری وقت آئے اللہ ایمان دیا اللہ حالت اندر آئے نوجوان بابیو نمازیو اللہ والیو جتھو تک میرا پیغام جا رہے ہے دعا کریا کر آج دے جلسے دا اے ہوئی پیغام ہے میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا اور ویریو دعا کریا کرو اللہ آخری ویلا چنگا لے کے آئے اللہ آخری دیریاں نمازاں روزے حجاں زکاتاں اینا تیریاں ساریاں چیزاں دا اگر مول پینا ہے تے تیرے آخری ویلے نو ویہ کے پینا ہے اگر آخری وقت ایمان اسلام تے آیا ہر چیز مول پہ جائے گا اگر آخری ویلا اسلام تے نہ آیا بڑے بڑے لوگ نہیں ویلے جڑے اسلام تو ہٹ کے مر گئے نہیں بڑے بڑے جدے لوگ نے جنہ دا آخری وقت اسلام تے نہیں آیا بڑے بڑے جدے لوگ نے جنہ دا آخری وقت ایمان تے نہیں آیا دعا کریا کر اللہ آخری ویلا آئے آتے جانئیے ادھے اندر تے شک ہے ہی کوئی نہیں دعا کریا کر اللہ آخری ویلا نماز پڑھ دیاں آ جائے سجدے اندر آ جائے قرآن پڑھ دیاں آ جائے رب رب کر دیاں آ جائے زندگی اسلام والی موت ایمان والی ہے اگر ایمان تے موت نہ آئی
اگر خاتمہ بالخیر نہ ہویا میاں قبر بھی مشکل ہے حشر بھی مشکل ہے بس اے ہوئی پیغام توفانی مسلمن وعلیکنی بالصالحین اللہ سونے زندگی اسلام والی موت آئے تو ایمان دی اعلی حالت اندر آئے پھر کلی موت ہی نہیں اللہ جدو میدان معاشر دا میلہ لگ جائے میں جنہ بندیاں دیاں صفاں اندر کھڑا ہوں اللہ وہ بندے تیرے برگزیدہ تے نیک بندے ہون اللہ نیک بندیاں دیاں صفاں اندر میرا شمار فرما دیں اور حدیث یاد آ گئی صحیح مسلم دی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے بندہ جس حال اندر مرے گا وہ صحیح حالت اندر اٹھایا جائے گا دیکھی کتے چور مر گئے چوریاں لڑ دے شرابی مر گئے شراباں پی دے بے حیا مر گئے بے حیائیاں کر دے بدکار مر گئے بدکاریاں کر دے ادھر اللہ والے مر گئے نمازاں پڑھ دے اگلے دن ایک چیچا بدنی دا واقعہ چند سال قبل دی بات ہے ایک اللہ والا ہے مسجد اندر زور دی اذان دا ٹائم ہویا مسجد اندر آیا تے آن کے اذان پڑھ لگ پہ ہے اللہ اکبر دے جملے پڑھ لینے اشہدو اللہ الہ الا اللہ دے جملے پڑھ لینے اجے انہ جملے آتے آئے اشہدو انہ محمد رسول اللہ اجے جملے پورے نہیں ہوئے اچانک دل نو تکلیف آئی ہے زمین تے بیٹھا ہے تے نالی جان نکل گئی ہے میاں جان اندر شک ہے ہی نہیں جانا تے ہے یہ دعا کریا کر اور میں ایک مشورہ دینا چاہنا میں اپنے پیرانو ایک نصیحت کرنی چاہنا اگر گل چنگی لگے کل پلے بننے آدھے کدے زندگی اندر کام دے گی کائنات دیو لوگوں زندگی دا ہر قدم سوچ سمجھ کے چکیا کر کوئی پتہ نہیں کیڑا چکیا قدم تیرا تیری زندگی دا آخری قدم بن جانا ہے زندگی دا ہر بول سوچ سمجھ کے بولیا کر کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے نکلے زبان جو جملے میری تیری زندگی دے آخری جملے بن جانے نے نظرہ سوچ سمجھ کے اٹھایا کر کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے چکیاں نظرہ میری تیری زندگی دی آخری نظرہ بن جانیاں نے پھر آمینہ دلال دا فرمان یاد آیا ہے نا چکان دے پیر فرمان دے نے بندہ جس حال اندر مرے گا اسی حال اندر اٹھایا جائے گا بے حیائیاں کر دے مر گئے بے حیائیاں کر دے اٹھائے جاؤ گے رب رسول نو نراض کر کے مر گئے اللہ رسول دی نراضگی پلے بن کے اٹھائے جاؤ گے کنیاں ایسیاں خبراں کنیاں ایسیاں خبراں نیٹ پرے پہ آئے در ڈاکو مر گئے چور مر گئے فلانا مر گیا کوئی پتہ نہیں میاں دعا اے ہوئی ہے توفانی مسلمن وعلیکنی بالصالحین اللہ سونے آخری ویلا آئے تے نیکی کر دیا نماز پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا رب کر دیا ذکر اذکار کر دیا اللہ دا تسبیح تے کلمے پڑھ دیا چند دن قبل دی بات 15-20 دن گزرے نے زیادہ نہیں ہے لاہور اندر ایک عالم دین فوت ہوئے نے جنہاں مفتی مبشر احمد ربانی رحمت اللہ علیہ دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے نیٹ تے ویڈیو موجود ہے یا طبیعت خراب ہوئی ہے ڈاکٹر آ گئے ساہ والیاں ناڑیاں لگ گئیاں آکسیجن لگ گئی ناڑیاں لگ گئیاں دل نو تکلیف آئی ہے سینے تے ہاتھ رکھ گئے پار پا کے ڈاکٹروں نے نپنا شروع کر دیتا ہے ادھر ڈاکٹر اپنی کوشش کر رہے ہیں حکیم تے طبیب اپنی کوشش کر رہے ہیں حکیمہ طبیبان دیا کوششاں کنی کو دیر تک کم دے دیا نے نبضان رہن حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں نبضان رہن حکیمہ دے ٹیکے پرے رہ جاندے نہیں نوجوانہ یاد رکھیوں سونیا وقت میرے تیرے تیان والا ہے وہ ٹائم زیادہ نہیں آج آ جائے تے پاویں کل آ جائے ویلا آن والا ہے
رکھیا کر تیاری رکھیا کر نبضاں رہن حکیماں دے دوائیاں دیاں پڑیاں بجیاں رہ جاندیاں نے ٹرپاں تے بوتلاں سرنجاں لگیاں رہ جاندیاں نے میاں گل نہیں بندی نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی نال سینے وچ ٹھک جانی گھڑی چل دی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی تے جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاندا رہیاں سونے کپڑے لے پواندا رہیاں جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاندا رہیاں سونے کپڑے لے پواندا رہیاں اج اوہی بچے پٹھیاں تو ریڑاں چک دینی تقدیر نہ رب دی اٹھ جانی کڑی چل دی رک جانی چلو چابی عمر دی مک جانی نبضاں پھڑیاں نے تے ناڑیاں لگیاں نے اج آخری مفتی صاحب ساواں لے رہے نے تے جڑے جملے بولے نے اللہ دی قسم اودن دی حسرت پیدا ہو گئی ہے اور دن رات دعاواں کر رہے ہیں یا اللہ ساڈا بھی وقت انج دا ہی آ جائے مفتی صاحب نے جڑے جملے بولے کمال کر دیتی اللہ دی توفیق نال ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں مفتی صاحب دنیا تو جا رہے ہیں تے پڑھ دے جا رہے ہیں اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول تے جڑا آخری جملہ زبان چو نکلے اللہ اکبر اینیاں گلاں کرن دی دیر زندگی ساواں والی مک جاندی ہے ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی آج جہان ختم تے اگلا شروع ہو گیا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین میاں زندگی اسلام والی موت ایمان والی ہے آخر مولا دا مول پینا ہے نیکیاں عبادتاں سارے معاملات دا مول پینا ہے تے تیرے اینڈ تے اخیر نو ویکھ کے پینا ہے اینو یاد آیا ایک آمینہ دلال دا صحابی یاد آیا مصطفیٰ دا اللہ اکبر ماشاءاللہ ساڑھے معزز مہمان فضیلت الشیخ استاد العلماء خطیب العرب والعجم محترم جناب شیخ عبد المنان راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیات ہی اللہ تعالی شیخ صاحب دا آنا ساڑھے واسطے باعث برکت بڑھائے ایک ایک منٹ لمحہ اللہ پاک کے واسطے عزت عظمت اور شان دا باعث بڑھائے شیخ محترم تشریف لے آئے میں آخری حدیث عرض کراں اور پیغام اور بات ختم ہے سنیے انتہائی محبت نال میرے تواڈے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد اچھی پڑھو اور بولو تے صحیح پھر پڑھو ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یار احرام بنے آئے تے رب دے کر دے حج تے عمرے بیا کر دائے اچانک طبیعت خراب ہو گئی تے رب دا پیغام آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت رب دا سنیا آ گیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رب دا پیغام آیا ہے احرام بننے رہ گئے نے آج تے عمرے دیاں نیتاں نے رب دے کر بیت اللہ دا سینے اچانک طبیعت خراب ہو گئی نبی دا یار دنیا چھوڑ کے آخرت دیاں منزلاں تے سفراں دا راہی بن گیا دسن والیاں نے دسیا سونیا تہاڈا یار تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے انہاں دوناں چادراں اندر ہی میرے یار نو کفن دے دیتا جائے گا خوشبو نہیں لائی جائے گی سر تے کپڑا نہیں رکھیا جائے گا انہاں احرام دیاں چادراں اندر ہی ولیٹ کے میرے یار نو خبر دلا دی اتار دیو خبر دلا دی اتار دیو جدو خبر دلا دی اتار دیو اللہ دے
سپرد کر دیو کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی میرا یار قبر چوں باہر آئے گا تے لبیک پڑھدا ہی آئے گا اللہم لبیک کہندا ہی آئے گا یہ ہوئی پیغام بھائی یہ ہوئی سبق یہ ہوئی نصیحت اور آج دے جلسے دا پیغام توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین زندگی اسلام تے گزاریے آخرت دی تیاری کیجئے آخری وقت ایمان تے لے کے آئے زندگی دا ہر قدم سوچ کے چکیا کر زندگی دا ہر بول سوچ کے بولیا کر زندگی دی ہر نظر سوچ سمجھ کے اٹھایا کر کوئی پتہ نہیں کیڑی نظر اٹھی میری تیری آخری بن جانی ہے کتے غلط ویکھدا مر گیا یہ نہیں اٹھنا پائے گا کتے غلط رات چلدا مر گیا پھر میاں اگلیاں مندلاں بڑیاں اوکھیاں ویکھڑیاں پین گیاں اب نوجوانوں ویریو اپنی زندگی نو مختصر جانیے رب نال جڑیے مسجد نال جڑیے رب دے دین نال جڑ جاؤ اللہ زندگی تیری جنت تے جنتی ہے اللہ تینوں دنیا اندر جنت دیاں خوشبوواں نصیب کر دے گا بس واپس آئیے اللہ دے دین نال جڑیے رب دے قرآن نال جڑیے مسجد نال جڑیے اپنے یار سجن علماء نو بنائیے علماء دیاں مجلساں اندر بیٹھیے تاکہ تیرا ایمان بچ جائے تیرا ایمان محفوظ ہو جائے آخری پیغام مرد کرا نہیں رہنا یار پیارے آنے تے جانا ہی محل منارے آنے تے چھوپ مار خان نظر کدھر گئے ساڑی مسجد دے بڑے بڑے بزرگ نمازی آج نظر نہیں آ رہے کہ مسجد دیاں بنیاداں رکھن والے اج رب دیاں جنتاں دے مہمان بنے بیٹھے نے پتہ نہیں کل اسی ہونا یا نہیں ہونا نہیں رہنا یار پیارے آنے تے جانا ہی محل منارے آنے تے چھپ جانا ہی چنا تارے آنے ایک پل دا بس بسیر آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیر آئے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے تے نا کرمان جوانی دا میں بڑا جوانا اج دونے اندر طاقت ہے اج چھاتی اندر زور بڑا ہے تے نا کرمان جوانی دا اے بلبل ای سجنا پانی دا ٹوٹی ڈور گڈیاں سمانی دا پھر ہندا حال مندیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے یہ تو نظر بچا کہ ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے تے نہ کر ضائع زندگانی نو ویرا نیکی تے ورد جوانی نو نہ کر ضائع زندگانی نو ویرا نیکی تے ورد جوانی نو یہ توڑ دے سب جال شیطانی نو رب رکھا تیرا میرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے کہ جدوں آخری آوے سا اللہ اسی پڑھئے لا الہ جنہ پڑھنا ہے اور سے بولو ذرا اسی پڑھئے لا الہ الا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ اسی پڑھئے لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے یہ تو نظر بجا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے اللہ میری تیری زندگی نو اسلامی بڑھا دے جن دوست احباب نے اس پاک بدن دا انتظام کیتا ہے اللہ انہاں دیاں زندگیاں نو خوشیاں نال بھر دے میں اپنی طرفوں پوری جماعت دی طرفوں اس پورے چک دی طرفوں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان راسک صاحب حفظہ اللہ تعالی عطیت اہلا سہلا مرحبا بڑی شفقت فرمائی بڑی دیر دا انتظار سی
شیخ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ٹھیک حرم اندر بھی ملاقات ہوئی مکہ پاک اندر شیخ صاحب نال بہت ساریاں دعاواں میں انہاں کولوں سمیٹ کے لے کے آیا اور اللہ پاک نے پھر وہ قبول بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم نو اپنی عزت اور شان دے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے ساڑے بزرگ عالم دین جماعت دے مایا ناز خطیب میری مراد محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اکھاڑوی صاحب ساڑے معزز مہمان تشریف لے آئے اہلاً سہلاً مرحبا مولانا عبدالغفار یزانی صاحب اور میری مسجد البدر دی انتظامیہ حافظ محمد بلال صاحب مولانا قاری عبدالجلیل صاحب اتوں دے امام مسجد مرزا محمد اسلم صاحب ماشاءاللہ پوری جماعت تشریف لے آئی میں سب دا دوست احباب تسی جتوں جتوں تشریف لے آئے ہو اپنی طرفوں جماعت دی طرفوں شکریہ ادا کرنا اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے یہ رونق لگدی رہنی چاہیے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہن کام ہل پیا تے اللہ دعا کرو اللہ یہ برکت فرما دے تو انشاءاللہ تبلیغی پروگرام تربیتی نشستاں اللہ پاک سانو کرن دی سنن دی اللہ توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ آخر دعوانا الحمدللہ